السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام على رسوله الأعلى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ قَادَمْ، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ اسی لیے تو یہی بولے سدرا والے، جہاں جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے گانا پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ دل کی اتاہ گہرائیوں سے دارالعلوم امام احمد رضا کمیٹی سرال کوپا شیموگا کرناٹکا کو گلہائے تبریک نظر ہے، جنہوں نے اپنی مشترکہ کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال جلسہ جشن عید میلاد النبی علیہ السلام کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس حیثیت سے شرکت کی ہے، حصہ لیا ہے، سب کو دارین کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، آمین۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ عاشق کو کہنا نہیں پڑتا کہ جو عاشق ہے وہ اپنے عشق کا اظہار کرے، عاشق کو بس ہر گھڑی ہر لمحہ عشق کا اظہار کرتا ہی رہتا ہے۔ تو آپ بھی عاشق بنیے اور یہ سمجھ لیجئے کہ جو عاشق ہو جاتا ہے آقا کا، پھر وہ ہر مقام پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ آپ نبی کے عاشق بنو، پھر دیکھو کیسے کامیابیاں تمہارا مقدر بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کے عاشق بنو، پھر دیکھو کیسے دنیا تمہیں عزت دیتی نظر آتی ہے۔ حضرات گرامی، یہی بھول تو ہم بہت وقت سے کرتے آ رہے ہیں کہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم دنیا میں دنیا جمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے بھیجے گئے۔ نہیں، دنیا میں آ کر ہم کو دنیا جمانے اور دنیا میں زندگی ہمیشہ کے لیے
بسانے اور بسانے کے مقصد سے نہیں بھیجا گیا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ دنیا دارالعمل ہے اور یہاں فکر آخرت آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے. قبر و آخرت کی تیاری آپ کو یہیں کرنی ہے، اسی دنیا میں کرنی ہے. جب تک سانس کی ڈور جڑی ہے تبھی کرنی ہے. جب تک روح کا پرندہ آپ کے جسم کے پنجرے میں قید ہے تب تک کرنی ہے. ایک بار یہ سانس کی ڈور ٹوٹ جائے اور روح کا پرندہ جسم کے پنجرے سے پرواز کر جائے، پھر اس کے بعد آپ کچھ عمل نہیں کر پاؤ گے. بس جو عمل کیا تھا اسی کی جزا پاؤ گے. اچھا کیا تھا تو اچھی جزا ہے، برا کیا تھا تو بری جزا ہے. حضرات گرامی، لہذا آپ اچھے عمل کرو، اچھائی کی طرف بڑھو، اچھے کاموں کی طرف بڑھو اور اپنے گھروں کے معاشرے کو، ماحول کو اچھا کرو اور انہیں دیندار گھرانے، دیندار ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرو. اپنے بچوں کو دین کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرو. نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، نبی کے اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ. نبی پہ جو اللہ نے وہ لاریب کلام قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس کو پڑھنا اور اس کو سیکھنا ان کے لیے لازم کرو. حضرات گرامی، آج ہماری توجہ ان چیزوں پر نہیں ہے. ہماری ساری توجہ ہے تو دنیا کے اوپر ہے، دنیا جمانے اور کمانے پر ہے، شہرت حاصل کرنے میں، پیسہ کمانے میں، نام کمانے میں، عزت کمانے میں. ہم اس کو جو ہے اپنا مقصد تخلیق سمجھے ہوئے ہیں. مسلمانوں، وقت رہتے ہوش کی آنکھیں کھول لینا اور اپنے اس اندازے جو ہے بہرہ روی کو درست کر لینا. یقین جانو کہ جو مرنے کے بعد میں جب جائے گا قبر میں تو پھر وہاں وہ کف افسوس یعنی افسوس کا ہاتھ ملے گا، اور پھر جب قیامت میں اٹھے گا تو وہاں پر بھی وہ افسوس اس کا پیچھا کرے گا اور وہاں پر بھی اس کو کوئی راحت نہیں ملنے والی ہے. لہذا وقت رہتے جو ہے آپ اس بارے میں سوچنا کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے. دوستوں اور بزرگوں، آج اس مقصد کو ہم بھول گئے ہیں. آج اس مقصد کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. آج ہماری توجہ ہے تو بس دنیا کے اوپر، دنیا حاصل کرو، دنیا حاصل کرو، دنیا حاصل کرو. دنیا کتنی بھی حاصل کر لو، دنیا کسی کی نہیں ہوتی. ایسی ماضی میں کئی مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں، ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی حکومت کا سکہ پوری دنیا میں چلایا لیکن دنیا ان کو بھول گئی. لیکن جو بازار عشق نبی میں بک گئے وہ سکے آج بھی چمک رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں، کہ آپ دیکھو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا ان کو یاد رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے؟ دنیا ان کا ذکر کرتی کہ نہیں کرتی ہے؟ حضرات گرامی، کوئی کرے کہ نہ کرے لیکن جتنے ایمان والے ہیں سب ان کا ذکر کرتے ہیں. جتنے ایمان والے ہیں سب ان کو عزت دیتے ہیں، سب ان کو اپنا سردار بتاتے ہیں، سب ان کو اپنا پیشوا اور آقا بتاتے ہیں. کیوں؟ کیا ان کے پاس کوئی پیسہ آ گیا تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی جائیداد آ گئی تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی کوٹھیاں تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی محل تھے؟ حضرات، انہوں نے تو پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنی زندگی گزاری ہے، لیکن آج وہ ایمان والوں کے سردار کیسے کہلاتے ہیں؟ تو حضرات گرامی، وہ سرداری، وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ عظمت، وہ شان انہیں پیسے کی وجہ سے نہیں، نبی کی محبت کی وجہ سے عطا کی گئی. بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. اللہ، سبحان اللہ. جو انہوں نے نبی سے ٹوٹ کے محبت کیا ہے، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ. حضرات گرامی، ہم یہی تو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں. نبی سے سچی محبت کرو، پھر ہر میدان تمہارا ہے، ہر میدان تمہارا ہے، ہر کامیابی تمہارا مقدر بنے گی. بس تمہیں کرنا کیا ہے؟ نبی سے سچی محبت، نبی سے سچی محبت. تو اب یہ تو اکثر و بیشتر جتنے بھی مقرر علماء آتے ہیں وہ سب یہی پیغام دیتے رہتے ہیں کہ نبی سے سچی محبت کرنا، نبی سے سچی الفت کرنا. تو ہمارے بھولے والے لوگ
محبت کا مطلب کیا نکال لیے؟ میلاد کی ریلی رہی تو ڈی جے لگا کے ناچنا، یہ محبت کی دلیل ہے۔ جھنڈے لے کے روڈوں پہ تماشے کرنا، طاقت کا مظاہرہ کرنا، کوئی گاڑی پہ ٹھہر جا رہا، کوئی ٹنکی پہ ٹھہر جا رہا، کوئی بونٹ پہ ٹھہر جا رہا، کوئی چھت پہ ٹھہر جا رہا، گاڑی کے اسے اتنا جوش کہ پوچھو رکھو، گاڑی سیدھی چلانا رہتا انہیں بنگی چلاتا۔ گاڑی کبھی آگے سے اوپر کو اٹھا رہا، کبھی پیچھے سے اوپر کو اٹھا رہا، ایک بار ایک کو ایسا جوش آ رہا، گاڑی فل سپیڈ میں بیچ میں لا رہا، ایسا گول گول ٹائر کے چیلے بنا رہا۔ وہ ٹائر کے چیلے کھانے والے کون ہیں؟ اتنے بڑے بڑے چیلے ڈال کے جا رہے۔ تو یہ ہے آج کے لوگوں کا حال کہ نبی سے محبت کرو، نبی سے عشق کرو کا مطلب یہ نکال کے بیٹھے کہ میلاد کا مہینہ آئیں گا تو ایسے ہم کو اپنا انٹرٹینمنٹ کرنا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضرات گرامی، یہ عاشقوں کی پہچان نہیں، یہ عاشقوں کا کام نہیں، اور نہ ہی یہ عاشق کی علامت ہے، نہ یہ حرکت کرنے والا عاشق بنتا ہے، نہ عاشق کہلاتا ہے۔ عاشق کون ہوتا ہے؟ مختصر انداز میں سنو، عاشق وہ ہوتا ہے جو نبی کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، اور نبی کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی محبت میں اگر ہو تو پیارے نبی کو جو پسند تھا نہیں وہ پسند ہونا تمہارے۔ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، ایک طرف ہی چاہ رہی، ایک طرف نہیں آ رہی؟ تمنا سب کو بھی آ رہی؟ آ رہی؟ ہاں، ماشاءاللہ۔ تو حضرات گرامی، میں کوشش یہی کرتا ہوں کلم باعتبار العقول کے تحت گفتگو کرنے کی، کہ جیسی آگے والے کی فہم و فراست ہو اس اعتبار سے گفتگو کی جائے۔ فصاحت و بلاغت سے لبریز گفتگو کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت سے بھرپور الفاظ آپ کے زنان ذہن میں محفوظ ہونے کے بجائے فوق ذہن سے پرواز کر جاتے ہیں، جیسے یہ ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ خیر، جن کو سمجھنا تھا وہ سمجھ گئے۔ تم نہ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا، میں سمجھا تم نہ۔ حضرات گرامی، تو نبی سے محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کو جو پسند ہے وہ تم نہ پسند ہونا، وہ ہم نہ پسند ہونا، ہر عاشق کو پسند ہونا۔ آئے ہائے، سبحان اللہ۔ نبی کو کیا پسند ہے جی؟ نبی کو نماز پسند ہے۔ سبحان اللہ، نبی کو نماز پسند ہے، نبی کو نماز پسند ہے، نبی کو ایسی نماز، اتنی نماز پسند ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے نماز کو۔ اب ہم عاشق کہلا رہے ہیں اپنے آپ کو، بولو بات صحیح ہے؟ ہم عاشق کہلا رہے ہیں اپنے آپ کو، ہمارے ہاتھوں میں پرچم ہے، ہمارے ہاتھوں میں نبی کا جھنڈا ہے، ہم نبی کا میلاد منا رہے، ریلی نکال رہے، لیکن ہم کو نمازی کا ہوش نہیں ہے۔ سامنے سے مسجد جا رہی ہے اور ہم مسجد کے سامنے سے جا رہے ہیں، لیکن نماز کو ہمیں ہوش ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ہے سو ہم نہ، بس نعرے پہ نعرے، جوش پہ جوش، نعرے پہ نعرے، جوش پہ جوش۔ یہی سب چیزاں ہیں جو یہ وہابڑے کیپچر کر کر کو اہل سنت کو بدنام کرنے کے کاما کرتے سو، اور تمہیں اتنا جن کو موقع دیتے تمہاری جماعت کو بدنام کرنے کا۔ اب دیکھو، آپ جتنے بھی یہ وہابڑوں کے مولوی ہیں، میلاد کے خلاف، میلاد آنے کے ٹائم پہ ضرور بھونکتے یہ لوگ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، میدان میں آ کے نہیں بولتے، بند کمروں میں بولتے، اسٹینڈوں پہ کیمرے لگا لے کو ریکارڈ کرتے۔ اب دیکھو، جسے بھی میلاد کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا ہوتا ہے نا، وہ قرآن شریف یا حدیث شریف یا
बुजुर्गान दीन के कुतुब खोल करके हवाला नहीं दिखाएंगा। ये बात गौर किया आप लोगों ने, कभी नहीं किया तो अब कर लेना। कभी कुरान शरीफ से ये कोई आयत नहीं दिखा पाएगा कि देखो अल्लाह ने यहां मना किया है मिलाद ना मनाओ। कोई हदीस की रिवायत नहीं दिखा पाएगा कि नबी ने कहीं मना किया हो कि नबी का मिलाद नहीं होना चाहिए। हजरत गिरामी किसी बुजुर्ग की किताब से ये बात साबित नहीं कर पाएगा कि नबी का मिलाद नहीं होना चाहिए। ये बदबख्त तो हमेशा उन्हीं चीजों को जो है हाईलाइट करते हैं जो नौजवान मिलाद के नाम पर मस्ती मजाक में चीजें करते हैं, जैसे डीजे बजाकर रोडों पे नाचना और हंगामे करना, थालियां मारना, सीटियां मारना, अरश का इस्तेमाल। तो कोई कुछ हरकत कर रहा है, कोई कुछ हरकत कर रहा है। हजरात गिरामी, ये बदबख्त यही चीजों को दिखा दिखा कर हाईलाइट करते हैं और नबी की मिलाद के खिलाफ बकवास करते हैं और लोगों को रोकने का काम करते हैं। हजरात गिरामी, इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई दलील नहीं है। अरे ये तो आजकल के कच्चे अंडे हैं। इनके पप्पा के पास जब दलील ना थी तो कोई दलील दे दे। अब समझो, इसीलिए तो मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत ने डंके की चोट पर वहाबियों के सीने पे खड़े होकर यूं ऐलान फरमाया है, हश्र तक डाले पिछले फारस मस्जिद के खिलाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। चाहे अबू चल के मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न मिलाद मुस्तफा जिंदाबाद। वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरात गिरामी, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारी उन्हीं ओझी हरकतों को हाईलाइट करते हैं। कोई केक काट रहा सो दिखाएंगे, कोई डीजे पे ठहर के नाच रहा सो दिखाएंगे, कोई जो है मस्ती में रक्स कर रहा है उसको दिखाएंगे। तो ऐसे जो हरकतें हमारे नौजवान अपनी मस्ती और मजाक के नाम पे करते, वो पूरी जमात को बदनाम करने का काम करते। खुदारा होश की आंखें खोलो, तुम्हें करते ही कि नहीं करते ही कि मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन जो करते ही उनको बोल रहा हूं। जो करती हैं उनको बोल रहा हूं। खुदारा रुक जाओ, इन सब खुराफाती कामों से रोक लो अपने आप को। हजरात गिरामी, नबी का मिलाद मनाने का सबूत हमें कुरान से देती, हदीस से देती, बेशक बेशक। खाली बोलती नहीं, देती बा, बेशक देने का काम करते आए हमारे उलमा अब तक। देखो, खुतबे मसनून के बाद कुरान मजीद की आयत का जो जुज मैंने आपके सामने रखा है, सूरह यूनुस आयत नंबर 58, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। मैं बोल रहा हूँ बोल के नहीं बा, कुरान है सो सुन रहे सो तुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, आप फरमाइए, अल्लाह के फजलो रहमत के मिल जाने पर उन्हें चाहिए कि वो खुशी मनाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेहतरीन दलील है मिलादुन नबी मनाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। वैसे तो और भी आयतें हैं, बहुत सारी आयतें हैं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सुभान अल्लाह। ये भी एक दलील है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, लेकिन मौजू अलग अलग होता चला जाएगा। मैं आपको इसी के तहत आपको ये बात बता दूं। अल्लाह पाक फरमा रहा है, ऐ महबूब आप कहिए,
اللہ کے ہی فضل و رحمت کے مل جانے پر انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر تھوڑا سا توجہ رکھیں گے تو بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گی. اس کو آگے سمجھنے سے پہلے ہم یہ ٹونڈوں سے بے شک. ہم یہ جو بیہودے لوگ ہیں احسان فراموش، کون لوگ ہیں؟ احسان فراموش. اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو کہ ان کے لیے میرے امام نے فرمایا ہے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی بے شک بے شک نجدیو بے شک. کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. بے شک بے وہ شک. احسان فراموش ہے. حضرات گرامی اب ذرا آپ توجہ رکھیے گا. ان ٹونڈوں سے اور ان غداروں سے آپ یہ پوچھنا واہ تیرا کون تو مفتی رہن دے، وہ 40 دن کا رہن دے کہ وہ 8 سال کا رہن دے. 40 دن کا بھی مفتی بنا کو لاتی یہ لوگ. چل با بھٹکل، چل با بھٹکل، بھٹکل لگ جاتے ہیں. بھٹکا کو 40 دن سمجھ میں آ رہے ہیں. بہت ڈینجر لوگ ہیں یہ، بہت ڈینجر لوگ ہیں. اور گھر سے جب لے کے جاتی نہیں باجی دیدی بھابھی تم نا بچے کو اچھا بنانا کا تو ہماری جوڑ میں بھیجو، ہمیں لکھ جاتی نماز سکھا کو لاتی، یہی نہیں بول کے لکھ جاتے ہیں. اچھا ایک بات سمجھو ذرا، تمہیں جتنے نیچے بیٹھے نہیں ان کی نظر میں تمہیں بھی بدعتی ہمیں بھی بدعتی، لیکن تمہیں چھوٹے ہمیں بڑے، ان کی نظر میں ہمیں بڑے بدعتی 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 بدعتی. یہ پورا ایسا ان کی زبان پہ چڑھ گیا ہے کہ یہ اللہ کا نام کم لیتے ہیں اور بدعتی بدعتی زیادہ چلاتے رہتے ہیں. حضرات گرامی پھر ہمارے میٹھے لوگ میٹھے چاول ہمارے سنیوں کو جو رکھتے رہتے ہیں تمہیں لوگ آڑے ناموں سے بلاتے ہی سو. بدعتی کون بول رہے ہیں دیکھ ذرا. اودان بھی بولتے ہم نا، فاتحہ کا لڈو بھی بولتے ہم نا، بوندی کا لڈو بھی بولتے ہم نا. ہاں یہ لگا نہیں یہ آڑے نامہ لگا نہیں بولے سوچ ہمارے لوگ رکھ لیے نام. وہ بیٹے بولے بول کے نا تم نہ سنا رہے سو ہمیں، لیکن تمہیں غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم. تمہارا کام یہی ہے، یہی ہے تمہارا کام. تمہیں ہمارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تمہیں لوگ ان کو آڑے نام سے بلاتے، ہمیں نہیں بلاتے با انہوں پہلے بلاتے سو ہم نا، بدعتی اللہ بولتے سو ہم نا. حضرات گرامی اب سنو ذرا، یہ لوگ ہمیشہ تمہارے پیچھے آتے جبکہ تمہیں ان کی نظر میں چھوٹے بدعتی. یہ اوپر جتنے بیٹھ کے ہیں نہیں ان کی نظر میں بڑے بدعتی. تو کون تو آیا چل با جوڑ میں چل بھٹکل کو جا کو آئیں گے 40 دن جماعت میں جا کے آئیں گے کر کے جو بھی آیا اس کو بولنا اجی تمہاری نظر میں چھوٹا جی، بڑے بڑے لوگوں کو ملا تو لکھ جا کو بول لگا بول کو ہے جی تمہیں ہمارے کو سدھار دو ہم سب کو سدھار دیتے. ایک ایک کے پیچھے کئی بھاگ رہا. یہ دیکھ امام صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، کوئی مسجد کا امام ہے، کوئی مدرسے کا جو ہے مدرس ہے، کوئی جو ہے نا اپنے اپنے علاقے میں دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں. تو یہ تیری نظر میں بڑے لوگ ہیں، بڑے بدعتیاں ہیں، ان کو سدھار، ان کو لے کے جا. بھٹکل جاتا کی جا، بھوپال لکھ جاتا کی لکھ جا،
दिल्ली लिख जाता कि लिख जा, सहारनपुर लिख जाता कि लिख जा। आ तो सही जरा, आ तो जरा, आते नहीं आते। याइश नहीं, साए में नहीं आते। हमारे लोगों के साए में नहीं आते, तुम्हारे पीछे मंडलाते ना। तुम्हें गौर करे कभी ये चीज की वो किस्सा मेरे पीछे पड़े हुआ है भाई, वो बहुत डेंजर तरीके से घिरना तुम ना उन, बहुत डेंजर तरीके से तुम्हारे लिए मैदान बनाता हूँ। हजरात गिरामी, तो समझो इस बात को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े ये लोग हैं, जिम्मेदार ये लोग हैं, मुक्तदा ये लोग हैं, पेशवा ये लोग हैं, जिम्मेदार ये लोग हैं, तो इनको सुधारना आकर लेके जा। हम तो बोल रहे लेके चल हमारे को अपने साथ, लेकिन हमारे करीब भी नहीं आ रहा है। तो पता चला कि दाल में कुछ काला है। प्यारे सिराल कुप्पा वालों सुनो, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली हो गई है। बेशक, बेशक। कालापन क्या कर दो, इधर नहीं आते, क्योंकि इधर ये क्या है, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके हाथों में दामने मसलके आला हजरत है, बेशक, सुभान अल्लाह। जिनके हाथों में मसलके आला हजरत का दामन है। तो हजरत जिसके हाथ में दामने मसलके आला हजरत आ जाता है, दामने आला हजरत आ जाता है, तो आला हजरत उस दामन थामने वाले को दोनों हाथों में दो हथियार अता फरमाते हैं। एक हाथ में नेजा देते हैं, एक हाथ में खंजर देते हैं, और ये रजा के वो हथियार है कि जब ये चले हैं तो दुनिया ने पुकार कर कहा है ये रजा के नेज़े की बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे चारा जोई का पार है, ये बार बार से पार है। काट कर रख दिया शेख नजदी का सर। बेशक, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, गिरामी, बहुत खूब। तो ये इसीलिए तुम्हारे करीब नहीं आते। तो हम तुमसे कहना चाहते हैं, अगर इनके मकरो फरेब से बचना है तो तुम्हें भी दामने आला हजरत थाम लो, सुभान अल्लाह। या जो थाम के हैं उनका दामन तुम्हें थाम लो। बेशक, सुभान। तो इंशाअल्लाह अमान पाओगे, ईमान अकीदा महफूज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हजरात गिरामी, इनसे कहो तेरा 40 दिन का मुफ्ती होगा कि 8 साल का मुफ्ती होगा कि, उससे ये पूछ को आ, मुफ्ती साहब तुम्हारी दस्तार बंदी हुई? हाँ बा, दस्तार बंदी के बाद ही ना मैं मुफ्ती कहलाया। ओ अच्छा है। तुम्हें तुम्हारे उस्ताजों को नहीं पूछे हजरत ये दस्तार बंदी का सबूत कहाँ है? करो दस्तार बंदी का सबूत कहाँ है बा? पूरे बड़े बड़े जलसे कर ले वो है ये लोग, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार फजीलत, जलसे दस्तार हिफ्ज़ो क़िरत, जश्न दस्तार बंदी, ये सारे उन्वाना से इनके प्रोग्राम होते। इन्हों करे तो सब ऑल राइट है, हमें नहीं करना। हमें करते इनका कलम उठता, फतवा चलता हमारे ऊपर। क्या ये शिरिक है, ये बिदअत है, ये शिरिक है, ये बिदअत है। ये है इनकी हकीकत। हजरात गिरामी, जरा उनका पूछो दस्तार बंदी का जलसा कहाँ से कर रहे? कुरान में दिखाओ इसका सबूत, हदीस में दिखाओ इसका सबूत। क्या आका ने किसी सहाबी की दस्तार बंदी की है? क्या दरसे बुखारी और ख़त्म बुखारी का एहतमाम हुआ है? तुम्हारे मदरसों में तो हो रहा है। यही 6 बात समझने का मसला। इन्हों ख़त्म बुखारी करे तो जायज़, हमें ख़त्म कादरिया करे तो बिदअत। ये है इनका मसला। तो हजरात गिरामी, क्या रसूलुल्लाह ने किसी सहाबी की दस्तारबंदी की है? मदरसा तो चल रहा था, वो मदरसा की शक्ल में था, वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा था, 70 सहाबा स्टूडेंट थे उसके। मस्जिद नबवी शरीफ के सामने वो चबूतरा मौजूद था। जो आका के वो सारे शागिर्द थे, आका से तालीम हासिल करते थे। हजरात गिरामी, मदरसा तो था लेकिन दस्तारबंदी नहीं हुई।
مدرسہ تو تھا، ختم بخاری کی محفل نہیں ہوئی. حضرات گرامی مدرسہ تو تھا لیکن ان کے سروں پر دستار حفظ و قرت یا دستار فضیلت نہیں باندھی گئی، دستار افتاء نہیں باندھی گئی. پھر یہ جتنے بھی وہاں بڑے ہیں ان کے مدرسوں میں یہ جلسے ہو رہے نا، پھر یہ ثبوت کہاں سے لے کر کے آئے؟ کیا کبھی انہوں نے اس پر بات کیا ہے؟ نہیں بات کیا ہے. یہ جو کرتے ہیں منمانی ہوتی ہے اور یہ جو کرتے ہیں سمجھتے صحیح کر رہے ہیں، لیکن سنی جب کرتا ہے تو ان کو جو ہے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، ان کے سینوں پہ سانپ لوٹتے ہیں. ارے لوٹے، ہم تو دعا کرتے ہیں اور زیادہ ہو جائے، ہم تو کہتے ہیں یہ تکلیف اور بڑھ جائے. ہم تم سے کوئی جو ہے ہمدردی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے امام نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے، یہی درس دیا ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، مریدوں کی کیا مرمت کیجئے، خیز میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، تو یہ مدرسے میں اپنے جلسے کر رہے ہیں دستار بندی کے، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ ذرا پوچھو ان کو. نہیں ہے ان کے پاس کوئی جواب. تو کیا رے جواب دیتا؟ ہم ہمارے سے مل، ہمارے علماء سے مل، تو تیرے کو ہم جواب دیتے ہیں. جو آیت میں سورہ یونس کی پڑھوں نہیں با، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. سبحان اللہ. اے محبوب، اللہ ہی کے فضل و رحمت کے مل جانے پر. سبحان اللہ. تو اب فضل، فی ضاد لام فضل، یہ فضل سے مراد کیا ہے؟ یہ فضل سے مراد کیا ہے؟ اللہ ہی کے فضل و رحمت کے مل جانے پر تم چاہیے کہ تم خوشی مناؤ. یہ فضل سے مراد کیا ہے؟ تو جب یہ فضل کو سمجھنے کے لیے تفاسیر قرآن کا سہارا لوگے، اٹھاؤ تفسیر مدارک، اٹھاؤ تفسیر جلالین اور دیگر کتب ہے تفاسیر، تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ علماء اکرام نے، مفسرین اکرام نے اس سورہ یونس کی آیت میں جو فضل ہے، اس فضل سے مراد علم بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بیان فرمایا ہے میرے بھائی؟ علم. علم بیان فرمایا ہے، یعنی علم کے مل جانے پر سبحان اللہ. اور رحمت کے مل جانے پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو دستار بندی کا جلسہ تو اس آیت کے ذریعے سے حلال و جائز ہو گیا کہ علم کے مل جانے پر تم خوشی مناؤ، تو اسی خوشی کو جشن دستار بندی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی خوشی کو جشن دستار بندی کہا جاتا ہے. لیکن یہاں اس آیت میں صرف فضل نہیں، فضل کے بعد رحمت بھی ہے. سبحان اللہ. اور اس کی رحمت کے مل جانے پر، تو فضل کو سمجھنے کے لیے تو تفسیر قرآن کا سہارا لیا، لیکن رحمت کو سمجھنے کے لیے اگر سہارا نہیں لینا چاہتا تو مت لے. بالکل مراد، مفہوم، مطلب بالکل واضح ہے کہ رحمت سے مراد کوئی اور نہیں، میرے آقا رحمت للعالمین ہے، جن کے لیے خود قرآن میں اللہ نے یہ بھی آیت نازل فرمائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر سارے عالموں کی رحمت بنا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، تو دستار بندی کا بھی ثبوت اسی آیت میں ہے، میلاد النبی کا ثبوت بھی اسی آیت میں ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. حضرات اب آؤ ان سے ذرا پوچھو، میلاد روکتے ہو، میلاد کو منانے سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہو. میلاد سے تمہیں تکلیف کیا ہے؟ جبکہ تمہارے منبروں سے، تمہارے اسٹیجوں سے جلسے سیرت النبی ہوتا ہے، جلسے سیرت النبی ہوتا ہے. ایک دم دھڑلے کے ساتھ پوسٹر، بینر، اسٹیج، لائٹ، ساؤنڈ، سارے انتظامات ہوتے ہیں. جلسے سیرت النبی کرنے والوں، نبی کی سیرت بعد میں ہے، پہلے میلاد ہے.
نبی کی سیرت بعد میں ہے، پہلے میلاد ہے، میلاد منا پھر سیرت بیان کرنا، میلاد منا پھر سیرت بیان کرنا. یہ لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہیں، میلاد النبی کا نہیں کرتے. حضرات گرامی، اور یہ سمجھو، یہ سیرت النبی کے نام پر بھی جو لوگوں کو جماتے نا، وہ جمانے کے بعد کیا پیغام دے کو بھیجتے؟ نبی بہت سادگی والے، ہمارے نبی کو پتھر مارے گئے طائف کے میدان میں، ہمارے نبی ان کے لیے بد دعا نہیں کرے، بلکہ فرشتہ تو کہتا تھا یا رسول اللہ، آپ کو یہ پتھر مار رہے ہیں طائف کے لوگ، آپ بس مجھے حکم دے دیجئے، یہ دونوں پہاڑ جو ہیں ان بستی والوں پر ایسے ملا دوں گا جیسے چکی کے پاٹ مل جاتے ہیں، اور سب کو ختم کر دوں گا. نبی نے فرمایا مجھے کسی سے کچھ نہیں بدلہ لینا ہے، چھوڑ دو ان کو. حضرات گرامی، یہ بے شک نبی کی سیرت ہے. اسی طرح سے لوگوں کو کہے گا نبی مکے میں چلتے تھے تو لوگاں رستے میں کانٹے بچھا ڈالتے تھے، ببول کے بڑے بڑے کانٹے لگا ڈالتے تھے، نبی مسکراتے ہوئے کانٹوں پہ سے چلے جاتے تھے، مگر نبی کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دیے. نبی کے اوپر ظلم ہوا، نبی کے اوپر ستم ہوا، نبی کے اوپر ایسا ہوا، نبی کے اوپر ویسا ہوا، یہ ساری چیزیں یہ بیان کرتے ہیں سیرت کے نام پر. تو میرا ان سے سیدھا سا سوال یہی ہے، ارے ہر سال جشن میلاد النبی کو روک کر تم جلسے سیرت النبی کرتے ہو، اور میں یہ پوچھتا ہوں ہر سال تم یہی ٹاپک پہ بات کرتے ہو کہ نبی مکے کی گلیوں میں جب چلتے تھے تو کانٹوں پر چلتے کے جاتے تھے، ان کے راستے میں کانٹے بچھا ڈالتے تھے. میں یہ تو کئی بار سن چکا ہوں اور میں یہ مانتا بھی ہوں کہ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، لیکن اے وہابڑو، تم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب تک کانٹوں پہ چلنا بیان ہوگا؟ معراج کی رات براق پہ سوار ہو کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کب بیان کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو کب بیان کرے گا؟ نبی کو پتھر مارے گئے، یہ تو ہر جلسہ سیرت النبی کے نام پر بیان کرتا ہی ہے. نبی نے کنکریوں سے کلمہ پڑھایا ہے، یہ سبحان اللہ، نبی نے کلمہ پڑھایا کنکریوں سے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، موسم ٹھنڈا ہوتے جا رہا، تمہیں بھی ٹھنڈے ہوتے جا سبحان رہے. اللہ. سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ سننا ہے. کس کس کو سننا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. جو ہاتھ نہیں اٹھائے گھر کو جاؤ. حضرات گرامی، نبی نے کنکریوں سے کلمہ پڑھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت کا مائک بدے با نبی سے آ کر کہتا ہے اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. واہ، سبحان اللہ. تو پتا چلا ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ تھا جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آج کے دور کے وہابڑے، یہ بیٹے ٹونڈے، یہ دیوانے گگو بیٹے، یہ تو ابو جہل کو بھی شرمندہ کر دے رہے. یہ تو ابو جہل کو بھی شرمندہ کر دے رہے. حضرات گرامی، نبی نے کہا ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا وہ چیز خود بولے کہ میں کون ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات گرامی، اس روایت کی روشنی میں نہ صرف میرے نبی کا علم غیب ثابت ہوتا ہے بلکہ میرے نبی کا اختیار بھی ثابت ہوتا ہے. سبحان اللہ. مختار ہے اور یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے. اہل سنت یہی کہہ رہے تھے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. سورج الٹے پاؤں چاند اشارے سے اچار. سبحان اللہ. قدرت رسول اللہ کی
کی. آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں اور جب تک جان باقی ہے یہی کہتے رہیں گے. جہاں بانی عطا کر دے جنت عطا کر دے. سبحان اللہ. جسے جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو چاہے عطا کر دے. بہت عمدہ بہت ہائے اور اس عقیدے پر جو ہے وہی اہل سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوستو اور بزرگوں، ابو جہل سے کہا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ چیز خود بولے کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اور وہ من ہی من مسکرا رہا تھا کہ میں تو بے جان کنکریاں ہاتھ میں لے کر کے آیا ہوں، یہ کیا بولیں گی؟ میرے آقا نے فرمایا ابو جہل ذرا اپنی مٹھی کو کان کے قریب کر. سبحان اللہ. کان کے قریب کیا مٹھی کو تو جتنی کنکریاں اس کی مٹھی میں بند تھیں، قید تھیں، سب نبی کی جو ہے عظمت کو بیان کر رہی تھی، سب نبی کی نبوت اور رسالت کا ڈنکا پیٹ رہی تھی. سبحان اللہ. حضرات گرامی اب دیکھو، تھی دشمن کے ہاتھ میں، ذرا توجہ دی، تھی دشمن کے ہاتھ میں، تھی قید میں، لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑا انہوں نے. بے شک. سبحان اللہ. حق کا راستہ نہیں چھوڑا انہوں نے. یہی پیغام ہے اے سنیوں. آج باطل طاقتیں چاہے کتنی منظم ہو جائیں، متحرک ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، پیسے کے بلبوتے پر اور سپر پاور کے بلبوتے پر وہ کتنا ہی حق کو دبانے کی کوشش کرے، یہ یاد رکھنا یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ اللہ کا جاری کردہ قاعدہ ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ارے محبوبہ فرما دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ گیا. بے شک باطل کو مٹنا ہے، وقت لگ سکتا ہے لیکن باطل مٹے گا، حق جیت کے رہے گا. تم دیکھو کہ نہ دیکھو، تم رہو کہ نہ رہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن حق تو یہ ہے کہ جو حق پر قائم رہتا ہے اور حق کے لیے لڑتا ہے اور لڑتے لڑتے مر جاتا ہے، وہ مر کر بھی زندہ ہو جاتا ہے، ہار کے بھی جی جاتا ہے. حضرات گرامی وہ ہار کے بھی جیت جاتا ہے. لہذا حق پر قائم رہنا، حق کا راستہ کبھی نہ چھوڑنا. تم کو کتنی ہی بڑی طاقت سے ٹکرانے کی ضرورت پڑ جائے، ٹکرا جانا، لیکن حق کا راستہ مت چھوڑنا. اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہہ کے اپنے دل کو تسلی دینا، اے رضا ہر کام کا ایک حق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالہ، یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت زندہ باد. جشن عید میلاد النبی، زندہ باد. علماء اہل سنت، زندہ باد. علماء اہل سنت، زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. واہ واہ. اقتدار، حکومت، تخت، پیسہ، طاقت، فوج دیکھ کر کے حق کا راستہ چھوڑ دینا یہ عبید اللہ ابن زیاد کا کردار ہو سکتا ہے، لیکن حق پر ڈٹے رہنا، حق کو جتانے کے لیے اپنا سب کچھ ہار جانا، یہ کردار امام حسین بے ہوتا شک. ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تم سوچ لو اور فیصلہ کر لو تمہیں ہیں کیا، یزیدی ہے حسینی ہے؟ حسینی ہے. ہاں ماشاءاللہ، خالی شربت پینے والے، نماز میں پڑھنے والے، چنگے بتی کھانے والے نہیں با. کھانے کے معاملے میں تو بہت لوگ آگے ہیں. عمل اختیار کرو، کردار اختیار کرو، تعلیم اختیار کرو، وہ پیغام جو انہوں نے دیا ہے اس کو اختیار کرو. با ویڈیوگرافر ڈیلیٹ کرو اسے پورا، توبہ کر. یہ فوٹو ویڈیو یہ تو اب گناہش نہیں رہا لوگوں کے نظر میں. جہاں جاتے ہیں اسٹیٹس، پٹی الگ منہ بناتے ہیں، پٹی الگ منہ بناتے ہیں، جسے دیکھو بس صبح و شام بس یہ کتنا بڑا گناہ ہے تم نے کیا معلوم؟
تم کو مذاق لگ رہا ہے یہ؟ ڈرو اللہ کے عذاب سے، اور یہ سمجھ لو اچھی طرح سے، آقا نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا۔ تصویر بنانے والے کو سب سے زیادہ دردناک عذاب ملیں گا، اس کو تو چیلنج دیا جائے گا، حقیقی مصور تو میں ہوں، اللہ فرمائے گا اس سے حقیقی مصور تو میں ہوں، اور میں وہ مصور ہوں جو تصویر بھی بناتا ہے اور اس میں جان بھی ڈالتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اب تو نے میری اس صفت کو اپنایا ہے، تصویر تو بنا دیا ہے، اب جان ڈال کے بتا، جب تک جان نہیں ڈالتا تجھ پر عذاب رہے گا۔ مطلب پرماننٹ ہی ہو گیا نا معاملہ، خود کی جان خود کی اختیار میں نہیں، دوسرے کی جان کہاں سے بالا کو ڈالتا تصویر میں؟ چھوڑ بھائی گگو کا ماں، ڈر اللہ سے۔ یہ کیوں بے برکتی کی طرف بھاگ رہا ہے؟ برکت کی طرف آ با۔ یہ تصویریں کیا کرتے؟ برکت ختم کر ڈالتے با۔ تم نہ کوشش نہیں ہے، اس کی فوٹو لگا لیے، اس کے فوٹو لگا لیے، ایسی فوٹو لگا لیے، ویسی فوٹو لگا لیے، الماری پہ لگا لیے، تابدان میں لگا لیے، وال پہ لگا لیے، روم میں لگا لیے، اپنی جو ہے نا ٹی شرٹ پہ لگا لیے، پینٹ پہ لگا لیے، ٹوپی پہ لگا لیے، یہ چل رہا کیا ہے یہ سب؟ یہ برکت ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ آؤ جب بات آ گئی تو پوری سن لو۔ میرے نبی فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او جنب او تصویر، آقا فرماتے ہیں اس گھر میں خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں ناپاک انسان ہو۔ ناپاک یعنی کہ جس پر غسل واجب ہو گیا ہو، وہ انسان جو غسل نہیں کر کے گھر میں رہتا ہے، وہ اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ یا جو مسلمان کتا پالتا ہے اس کے بھی گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ یا وہ گھر مسلمان کا جس گھر میں اس نے تصویر جاندار کی لگا لی ہے، اس گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہو تم، یہ حدیث کے ذریعے سے تم کو بتایا جا رہا ہے، حدیث پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی تمہارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں چاری نا۔ ان کو دیکھ کے ان کو جوش آتا ہے، ان کو دیکھ کے ان کو جوش آتا ہے، بس خالی منہ بناتے چڑھاتے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پاٹ کہتے پاٹ، کیا ہو رہے پاٹ؟ حضرات یہ برکتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے تصویر مٹانا یہ نبی کی سنت ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور تصویر کو بڑھاوا دینا یہ شیطان کی فطرت ہے۔ بت پرستی کا آغاز یہیں سے ہوا ہے۔ یہ بہت لمبی داستان ہے، بس اشارے میں سمجھ لو بات ساری۔ بت پرستی کا آغاز تصویروں سے شروع ہوا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور زمانے جاہلیت میں کعبۃ اللہ شریف کی دیوار میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام و حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دونوں کی خیالی تصویریں بنی ہوئی تھی، زمانے جاہلیت سے بنی ہوئی تھی۔ ہاں، جب میرے آقا فاتح مکہ بن کر آئے نا تو میرے آقا نے فرمایا وہ تصویریں دھل دو۔ صحابہ کو کام پہ لگائے میرے آقا، آب زمزم سے دھویا صحابہ نے رگڑ رگڑ کے، خالی سرکار بول کے چھوڑے نہیں، دھو دو بول کے۔ ان لوگوں بہت دیر تک اس کو گھس گھس کے جب صاف کیے نا، آقا واپس آئے پھر دیکھنے کے لیے صاف ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ آقا آئے اور آ کر کے دیکھا تو ابھی کچھ آثار دکھ رہے تھے وہ تصویروں کے۔ آقا نے فرمایا زعفران لاؤ، زعفران منگایا گیا، اسے پھر زمزم کے پانی میں بھگویا گیا، پھر میرے آقا نے وہ زعفران بھگا ہوا اٹھایا اور وہ جو آثار تصویر کے دیوار میں نظر آ رہے تھے اس پر میرے آقا نے گھس گھس کے پوری طرح سے اس کو ختم کر دیا، پوری طرح سے اس کو چھپا دیا۔ اللہ اللہ، نبی تصویریں مٹانے کا کام کرے اور ہمیں بڑھانے کا کام کر رہے، پھر ہمیں بول رہے ہم تو نبی کے عاشق ہے۔ آج ہر کوئی میلاد میں ہنگامہ کرنے والا یہی چاہتا ہے کہ انہیں راتوں رات اسٹار بن جانا، اسٹار بن جانا۔
फेस बुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ देखो बस उसके चर्चे रहना, लोग लाइक करना, लोग सब्सक्राइब करना, लोग शेयर करना, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, प्लीज 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 प्लीज। याच नहीं खत्म हुआ अभी और है, प्लीज 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 प्लीज, फिर दो तीन नुक्ते, फिर प्लीज 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 प्लीज। लाइक करो, क्या करो, लाइक करो। मैं परेशान, ये क्या वो खिसारे, इतने बार प्लीज तो सिग्नल पे भीख मांगता सो भिखारी भी नहीं बोलता। ये सोशल मीडिया का फकीर है। प्लीज 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 प्लीज, क्या होना रे तुझे, प्लीज प्लीज के बच्चे। लाइक इसे नहीं लाइक बोलती, बोलो जी, इसे नहीं लाइक बोलती, इसे लाइक बोलती, इसे आड़ी जबान में ठेंगा बोलती। ठेंगे के वास्ते इतना मरना ना रे बा, क्या तेरे अकल पे खतरे पड़ गए रे बा, खुश या के खोल में बा, ये ठेंगे के वास्ते प्लीज 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 कर रहा, लाइक करो पियो जा रहा। अरे नादान, दुनिया स्टार नहीं बना सकती, बेशक बेशक, और जिसे दुनिया बनाती भी है फिर वो गुमनामी के अंधेरों में खो जाता है। बेशक बेशक। 70 के दशक में भी सिनेमा था, 80 के दशक में भी सिनेमा था, 90 के दशक में भी सिनेमा था। वो दौर के सुपर स्टार कौन बा? कन्नड़ के छोड़ दल, सीधा पहुंच जा बम्बई घुमा के बोल। अब गूगल नहीं करे जब तक मालूम नहीं होता तुझे, जब तक गूगल नहीं मारेगा तू वो सुपरस्टार का नाम तेरे को मालूम नहीं पड़ता। ये है दुनिया बनाई सो स्टार जो कुछ वक्त के बाद में गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। लेकिन देख, जिसे अल्लाह रसूल स्टार बना देते हैं वो 811 साल के बाद भी गरीब नवाज बन के बेशक बेशक। 811 साल के बाद भी गरीब नवाज बन के चमक रहे, सुभान अल्लाह, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन के चमक सुभान अल्लाह, रहे, सरकार निजामुद्दीन औलिया बनकर चमक रहे, सुभान अल्लाह, सुभान सरकार मीरा हुसैनी बनकर चमक रहे, सुभान अल्लाह, सरकार मीरा दातार बन के चमक रहे, सुभान अल्लाह, सरकार हाजी अली बन के चमक रहे हैं, सरकार मखदूम माही मी बन के चमक रहे हैं, सरकार तवक्कुल मस्तान बन के चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत बन के चमक रहे हैं, सरकार हुज्जतुल इस्लाम बन के चमक रहे हैं, सरकार मुफ्ती आजम बन के चमक रहे हैं, सरकार ताजुल शरिया बन के चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े निशानों का निशान मिटता नहीं, बेशक। मिटते नाम को ही जाते हैं। बेशक बेशक। अजीजों, ये सोशल मीडिया का सहारा मत लो, और ये इतना खतरनाक जहर फैला रहा है, अल्लाह की पनाह। आज कितने नौजवान जो दिन भर रात भर मोबाइल स्क्रीनिंग पे लगे रहते हैं, आज वो ऐसे ऐसे जो है सवालात अपने जहनों में लेके घूम रहे हैं जो उनके ईमान अकीदे को बर्बाद करने वाले हैं। और ये तालीम उनको कहाँ से दी जा रही है? कभी उन्हें तारिक जलील नाम का एक मुफ्ती देता है, जलील, तो कभी उसका चेला तारीख मलऊन, मकसूद नहीं मलून बन के देता है। वो एक आया नया इंजीनियर कहते हो ना, उसके नाम में अल्लामा ना मौलाना ना मुफ्ती, इंजीनियर कहते हो। अब जो नाम में इंजीनियर, उससे कैसा बात हूँ आलिम और फाजिल समझ कर उससे तालीम ले रहा तू, कितनी बड़ी जहालत है। और ये बेटा इतना मक्कार है, अब तक उलमा नहीं समझ पा रहे इन्हें है किधर का।
ایک ہفتہ انہیں خارجی ہو جاتا، ایک ہفتہ انہیں رافضی ہو جاتا، ایک ہفتہ انہیں منہاجی ہو جاتا، ایک ہفتہ انہیں سنی بھی ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ، لوگا تو لوگا ہے جی. عالمہ کنفیوز ہے اس کو لے کے. وہ ایک اور ایک تھا، مائی ڈیئر بدن سسٹرس، سمجھ گئے نہیں؟ نالائق نالائق. یہ وہ لوگ ہیں، یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو لوگ علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سن لو کان کھول کر، ایسی رال کو پوالو. آج گھر گھر یہ پیغام پہنچنا ضروری ہے کہ انٹرنیٹ پر دین کا جتنا مواد ہے 95% غیروں کا ہے، 5% سے بھی کم سنیوں کا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. 5% سے بھی کم سنیوں کا مواد ہے، اور 95% غیروں کا مواد ہے. اس میں سب سے زیادہ کانٹینٹ بھرنے والے قادیانی جماعت کے لوگ. اس کے بعد آتے ہیں اہل الحدیث جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے کانٹینٹ ڈال کے رکھا ہے، اور ہمارے سنی نوجوان عالموں سے دور ہو رہے ہیں، موبائلوں سے قریب ہو رہے ہیں. ایک بار اپنے جانے کی درکار کس کے پاس بھی، اپنے پاس اسمارٹ فون ہے. دیکھ گگو ہونا اسمارٹ ہو گئے، تو گگو ہو گیا. حضرات گرامی، لوگ سمجھ رہے نہیں کیا ہے اس کے اوپر، بس چل پڑے ٹرینڈ کے نام پہ. دیکھو میں نے بتایا نا ابھی آپ کو کہ کئی سارے غلط جو ہے کانٹینٹ ان کے اندر ڈال کے رکھے گئے ہیں. ذرا ادھر ہوں دو، اما بعد میں تمہاری سنیں گے. توجہ ادھر رکھیے. حضرات گرامی، اب ایک مسئلہ ہے، قربانی کن جانوروں پر جائز ہے یا قربانی کن چیزوں پر جائز ہے. یہ ایک سوال آپ گوگل پہ ٹائپ کروائیں، آنسر میں لسٹ میں کیا کیا آتا ہے. یا جو قربانی کے جانور ہے وہ آتا ہی آتا، ساتھ ہی ساتھ انڈا بھی آتا لسٹ میں. انڈے کی قربانی بھی جائز. یہ ان خبیثوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ان کا ماننا ہے، ان کے مفتیوں نے یہ فساد مچایا ہوا ہے. تو حضرات گرامی، اپنے لوگ بھی بخشنے والے تھوڑی تھے. اٹھائے فون، مفتی کو مارے اس کے. یہ انڈے کا فتویٰ آپ دیے ہو جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے، پوری تحقیق کی بنا پر میں نے بتایا ہے. ٹھیک ہے، ہم کر لیتے ہیں انڈے کی قربانی. اب یہ بتاؤ اس کو لٹانا کیسے ہے، کاٹنا کیسا ہے، کاٹنا کیسا ہے، اس کا چہرہ چھری کہاں چلا، کدھر چلانا ہے، پانی کدھر پلانا ہے، اور اس کے بعد میں انہیں صاف ہو جائیں گا. انڈا جب صاف ہو جائیں گا، کھال کدھر پہنچانا ہے. تو یہ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم لینے کی کوشش کرنے والوں کا حال. لہذا بیرا روی کے شکار نہ بنو، آزاد خیال نہ بنو. علماء حق، علماء اہل سنت، جن کو علماء بریلوی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں، علماء بریلوی وہ بھی ٹناٹن ٹناٹن، صرف نعرے لگانے والے نہیں، نعرے بھی لگاتے، عمل بھی کرتے. سبحان اللہ. وہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. ان کے قریب آؤ تو انشاءاللہ تم کو صحیح معلومات حاصل ہو جائیں گے. تو بہرحال عزیزان گرامی وقار، بات چلی تھی کہاں سے کہاں کو پہنچ گئی. تو قرآن کی آیت سورہ یونس کے اندر اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ کے فضل و رحمت کے ملنے پر تم خوشی مناؤ. تو میلاد النبی کی خوشی ہم منا رہے ہیں کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت و نعمت ہمارے آقا کی ذات. بے شک سبحان اللہ. ہمارے نبی کی ذات ہے. اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور نعمت وہ ایسی ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کے لیے میرے امام نے فرمایا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بے شک بے شک. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار، اور سنو، آج
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے بھی تم یہ مواد اپنے دماغوں میں رکھ لینا، تاکہ کوئی بھی یہ اچھڑے لوگ جو ان کے بیانات سن کے سوالات قائم کرتے پھرتے نا، ان کو صحیح طریقے سے کھنلنے کا کام کرتے. یہ سب کیا ہے؟ وہ حضرات گرامی مسلم شریف کی روایت، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ اکرام تشریف لائے، اور آنے کے بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ سئیلا صوم الاثنین، پیر کے دن کے روزے کے بارے میں آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے دن روزہ، سوموار کے دن روزہ، منڈے کے دن روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اسی دن میں پیدا ہوا، سبحان اللہ، اسی دن میں پیدا ہوا، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. نبی تو ہر پیر کو، ہر سوموار کو روزہ رکھ کر اپنی میلاد کو یاد کر رہے ہیں. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار، اسی طرح سے امام بخاری رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی ایک روایت کو بیان کیا. کیا ہے؟ ابو لہب جو سرکار کا چچا تھا، کون تھا؟ سرکار کا سگا چچا. تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بتا قبر میں تیرے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جب سے تم لوگوں سے بچھڑا ہوں میں نے کوئی بھلائی نہیں پائی، سوائے اس کے کہ ہر سوموار کو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور میری شہادت کی انگلی سے میں پانی پلایا جاتا ہوں. آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ. توجہ ہے مسلمانوں. ابو لہب یہ بڑا سخت کافر ہے، نبی کا سخت گستاخ ہے، جس کی مذمت میں اللہ نے قرآن میں پوری سورت تبت یدا ابی لہب نازل فرمایا ہے. تو اس کے عذاب میں ہر پیر کے دن کمی ہو رہی اور اس کی شہادت کی انگلی میں پانی جاری ہو رہا اور اس کو چوس کے انہیں راحت پا رہا. تو یہ کیسے؟ تو حضرات گرامی بہت سارے علماء نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی، کہو سبحان اللہ، جب حضور کی پیدائش ہوئی، وہ واقعے فیل کے 55 دنوں کے بعد، کون سے 55 واقعے کے بعد؟ واقعے فیل. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. قرآن میں ہے نا با، وہی سورہ دیکھیے، اسی سورے میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے. اسی کو عامۃ الفیل، واقعے فیل کہا جاتا ہے. اس واقعے کے ہو جانے کے 55 دنوں کے بعد میں 2 شنبے کے دن صبح صادق کے وقت 12 ربیع الاول کو، سبحان اللہ، اگر انگلش ڈیٹ کے حساب سے بھی سمجھنا ہے تو سمجھا دیتا ہوں، 20 اپریل یعنی تو 22 اپریل، 20 اپریل یعنی تو 22 اپریل 571 عیسوی. آفٹر ڈیڈ بولتے نہیں وہ لوگ، ہمیں آفٹر ڈیڈ نہیں بولتے. حضرات گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ نے ان کو آسمانوں میں اٹھایا ہوا ہے. تو یہ ہے نبی کی پیدائش جس ٹائم پہ ہوئی، وہ صبح صادق کا وقت تھا، یعنی کہ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا.
اور اسی مبارک وقت میں، اسی مبارک ساعت میں، اسی مبارک گھڑی میں آمینہ کے گھر نبیوں کا سردار پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، کہ اس گھڑی پر بھی میرے امام نے لاکھوں سلام یوں بھیجے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، تو سرکار دو عالم علیہ السلام پیدا ہوئے دوشنبے کے دن، پیر کے دن، اور نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں دوشنبے کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ حضرات، اب یہاں پر یہ بھی میں سمجھا رہا تھا آپ کو، ابو لہب کو ہر دوشنبے کے دن عذاب میں کمی کی جاتی ہے اور شہادت کی انگلی میں پانی جاری کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی لال پیلی کتاب میں واقعہ نہیں، بخاری شریف میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ، کہاں لکھا ہے؟ بخاری شریف میں لکھا ہے۔ اور بخاری شریف میں امام بخاری نے یہ روایت لا کر کے تمام بدعقیدہ ذہنوں کو یہ بتا دیا کہ میں مقلد بھی ہوں اور نبی کے میلاد کو ماننے والا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، بہرحال تو دوشنبے کے دن ابو لہب جیسے سخت کٹر کافر کو اللہ تعالیٰ عذاب میں کمی کر رہا اور اس کے شہادت کی انگلی میں پانی جاری کر رہا، کیوں؟ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں اطمینان و سکون کے سرکار ساتھ۔ حضور حسان ملت کی آمد ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ آپ لوگ صرف ادب سے بیٹھے۔ حضرت جب یہاں آئیں گے اسٹیج کے قریب، جب آپ حضرت کے استقبال میں کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کریں گے، نعروں کے جواب دیں گے۔ نہیں ہوتا ملنے، بیٹھو جی۔ شور و گل نہ کریں، آپ لوگ دور ہٹ جائیں، بالکل راستہ دے دیں، راستہ تھوڑا زیادہ دے دیں آپ لوگ، بالکل۔ وہ کپشل کر میں ہی با مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، آمد حضور حسان ملت، آمد حضور حسان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، شور و گل نہ کریں، آپ لوگ ادب سے بیٹھ جائیں۔ جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی لوگ ہیں، سب لوگ بالکل آواز بند کریں، بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، جہاں پر جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ تشریف رکھیں آپ حضرات، اور اپنے قسمت پر ناز کریں کہ آج آپ کے مابین، آپ کے دیار محبت میں وہ ذات تشریف لائی ہے جو آل نبی ہے، اولاد علی ہے، باغ زہرا کا مہکتا پھول ہے، سبحان اللہ، جو اسماعیلی دولہا ہے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آپ کے نگاہوں کے سامنے خانوادہ مسولی کا وہ عظیم شہزادہ جسے دنیا حضور حسان ملت کہتی ہے، وہ آپ کے درمیان جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہیں، باادب رہیں اور حضرت کے چہرے انور کا آپ
دیدار کرتے رہیں اور نبی اور آل نبی کی محبت اپنے دل میں بڑھاتے رہیں. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ امام بخاری نے اس روایت کو بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا ہے کہ ابو لہب جیسے سخت کافر کو دوشنبے کے دن، سوموار کے دن عذاب میں کمی کی جاتی ہے اور پانی پلایا جاتا ہے اس کی انگلی سے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی تو ابو لہب کی باندی لونڈی خادمہ ثویبہ یا ثوبیہ، یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے جس کا دودھ سب سے پہلے میرے نبی نے نوش فرمایا ہے. وہ آئیں اور آ کر کے ابو لہب سے کہا، ابو لہب مبارک ہو، تیرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے. یعنی حضرت عبداللہ ابو لہب کے بھائی. تو کہا ابو لہب مبارک ہو، تیرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے. تو ابو لہب نے اپنی انگلی کے اشارے سے اپنی اس لونڈی کو آزاد کیا تھا. اب یہاں توجہ رکھنا ذرا. ابو لہب مرنے کے بعد قبر میں ہر دوشنبے کو راحت پا رہا ہے، نبی کی ولادت کی خوشی میں نہیں، بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں. سبحان اللہ. یہ بات قابل غور ہے کیونکہ نبی نے اپنے نبی ہونے کا بھی اعلان نہیں فرمایا تھا، لیکن جو بھتیجا بن کر آئے تھے وہ نبیوں کے سلطان تھے، وہ محبوب خدا تھے، وہ سید الانبیاء تھے، وہ امام الانبیاء تھے. حضرات گرامی، تو ابو لہب نے بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی منائی اور اپنی لونڈی کو اس نے اشارے سے آزاد کر دیا. تو اس کا صلہ اس کو مرنے کے بعد اب قیامت کے آنے تک اس کو ہر دوشنبے کے دن عذاب میں کمی کی جائے گی اور اس کو پانی بھی پلایا جائے گا اس کی انگلی سے. تو اب علماء نے اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے یہی سوال قائم کیا ہے، جب ابو لہب جیسے سخت کافر کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور صلہ دے رہا ہے، تو غلام جو نبی کی آمد کی خوشی میں، نبی کی میلاد کی خوشی میں جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے، جو نبی کی عظمت کو اور نبی کی محبت کو اپنے دل میں رکھ رہا ہے، مرنے کے بعد وہ کیوں اس کا صلہ اور اجر نہیں پا سکتا؟ اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا ہے، قبر میں لہرائیں گے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. نبی سے محبت کرو اور پھر اسی پہلی بات پر لوٹ کر آ جاؤ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. نبی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی پسند کو پسند بنانا، نبی کی پسند کو پسند بنانا، نبی کی ناپسند کو ناپسند بنانا. نبی کو نماز پسند، اگر ہم کو پسند تو مبارکباد ہے سب کے لیے. جن کو نماز پسند ان کو مبارکباد ہے، مبارک ہو. آپ اللہ کے آپ نبی کے سچے چاہنے والے ہیں، آپ نبی کے سچے چاہنے والے ہیں. حضرات گرامی، اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لو آپ، ایک وہ ٹولہ بھی ہے جو ایک طرف تو نبی کا گستاخ ہے اور دوسری طرف نماز کا پابند ہے. کون؟ ٹولے. یہ لوگ نبی کی گستاخی بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. تو اس واسطے دیکھو ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہے، ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہے، نور نہیں ہے، چمک نہیں ہے. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ تو سجدوں کی کثرت چہرے بگاڑتی نہیں ہے، سنوار دیتی ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ.
یہ لوگ اتنا نماز پڑھ رہے نا پھر بھی ان کے چہروں پہ رونق نہیں آ رہی نا. تمہیں جمعے کچھ پڑھ رہی نہیں پھر بھی چمک رہی. دیکھو یہ اور بات ہے زیرو بلب کے سرکا چمک رہی. اگر پورے 5 ٹائم کی پڑھے تو یہ ہائیڈروجن فیل ہو جاتا ہے انشاءاللہ. لیکن چمکتا ہی تو ہے تمہیں, وہ بیٹا چمکتا ہی نہیں ہے. ہاں کیوں, کیا وہ قصہ اتنا ہی با. ایک نے نیا مکان بنایا, نیا سوئچ نیا بلب لگایا. وہ سوئچ دابتا ہے, بلب کو دیکھتا ہے, چلتا ہی نہیں. واپس بند کیا, کھولا, واپس دیکھا, نہیں چلتا. واپس بند کیا, واپس کھولا, پھر دیکھتا, نہیں چلتا. صبح کی شام ہونے کو آ گئی, ادھر انگلی بھی درد ہو رہی, ادھر گردن بھی درد ہو رہی. کتے میں ایک عقل مند آیا, پوچھا, ہنری صاحب رے یہ بلب بھی نیا ہے, یہ سوئچ بھی نیا ہے, صبح کی شام ہو گئی, بات دابتے دابتے انگلی بھی درد ہو رہی, دیکھتے دیکھتے گردن بھی درد ہو رہی, آتا ہی نہیں ہے, جلتا ہی نہیں ہے. عقل مند پوچھا, بولبو سے کنیکشن لیا با؟ ایسا مار لیا انہیں, بولبے سے کنیکشن لینا کی. انہیں بولا, رے گگو تو صبح کی شام کر دیا, زندگی کی بھی شام کر ڈالیں گا تو یہ جل نہیں سکتا. اس کو جلانا ہے تو کنیکشن ملانا ہے. تو اب اسی مثال کے ذریعے سمجھ لے پیارے, اے سرال کپا کے سنی مسلمان, جن جن کا کنیکشن آقا سے جڑا ہوا ہے وہ سب چمک رہے ہیں, وہ سب بجھے ہوئے ہیں. اسی لیے تو امام فرماتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں, میرا دل بھی چمکا دے. تکبیر, میلاد النبی, خواجہ کا ہندوستان. اگر چمکنا ہے تو پھر اس نور والے آقا کی بارگاہ میں یہی کہنا ہے, میں بدا تو بادشاہ نور کا, نور ہی پورا تیرا, ایک ڈال صدقہ نور کا. اور پھر یہ بھی کہنا ہے, تیری نسل پاک میں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب کرانا نور. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی نور کی سرکار سے یہ شہزادہ آپ کے درمیان تشریف لایا ہے. سبحان. دیکھو, کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ انہوں صاحب ہے کر کو بول بھا کتنے ہیں نہیں بازاروں میں صاحبہ دکھانے کے واسطے اپنے آپ کو 10 انگلیوں میں 12 انگلیاں مالے یہاں آ کر مالے جھمکے بالیاں کڑے بنگڑیاں موٹا موٹے. کون بھائی ہو؟ بابا. ارے بیبی بابا نہ بابا بیبی, خالی ایک منگل سوتر کی کمی ہے. ایسے ڈھونگیوں سے دور رہو, ایسے سچوں کے قریب آ جاؤ. جن کا ظاہر بھی نورانی ہے, جن کا باطن بھی نورانی ہے. بولو بھا سبحان اللہ, سبحان اللہ. تعریف اور تعارف کی ضرورت ہے کیا؟ چہرہ بیان کر رہا ہے کیا ہے, سبحان اللہ, بے شک بے شک, کہاں سے ہے, چہرہ بیان کر رہا ہے کس سے تعلق ہے. بے شک بے شک. شریعت کے جو پابند ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو ایسا ہی عروج عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ کی گرامی شریعت و طریقت کے راستے جدا نہیں ہے. یہ آج بہت سے جاہل نکلے ہیں, ڈفلی والے پیر, جو کہتے ہیں ہم نہ کیا جی بولتی تمہیں, ہمیں طریقت والے, ہمیں طریقت والے. اتنا زور سے بولتا ہے طریقت, بدبخت.
طریقت, ارے وہ طریقت نہیں ہے رے حولے. اگر اس کو اتنا ہی پوچھ لیا جائے نہیں, طریقت توئے سے ہے تے سے ہے بول رہا ہوگا تو انہیں بھاگ جاتا. خالی بڑے بڑے باتاں دفلی بجاتے بڑے باتاں کرتے, دم مدار بیڑا پار کرتے. وہ بیڑا پار کیسا کر رہا ہے کہ گانجا کھینچ کے چلم مار رہا, گانجا مار رہا, افیون پی رہا. ارے اس کا بیڑا پار, بیڑا غرق میں تیرا حولے, بیڑا غرق ہونے والا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, توبہ کرو اللہ کی طرف سچی توبہ. انشاءاللہ تم سچی توبہ کر لو گے, تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں اللہ ایک توبہ کی برکت سے معاف فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی وقار, الحمدللہ نبی کا میلاد قرآن میں بھی ہے, نبی کا میلاد حدیث میں بھی ہے. خالی میں ایک ایک بات ہی بتایا ہوں, تم نہ ڈیٹیل میں نہیں لکھ گئے تو اتنا ٹائم ہو گیا ہے. ڈیٹیل کا تو سب لوگ کھانا شہری کا یہیں لا لینا پڑتا. عزیزان گرامی وقار, بہرحال یہ آخری بات سن کے میں بات کو ختم بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. قرآن میں بھی نبی کے میلاد کا ثبوت ہے, حدیث میں بھی نبی کے میلاد کا ثبوت ہے. تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں, یہ جو ڈی جے, پٹاخے, ناچ گانا, کھیل تماشا اور طاقت کا مظاہرہ, ابھی ہمیں آ رہے تھے, آلے کے تھے, ہنگل مچ ڈی جے کا جلوس جاتا ہے. کہاں پہ بات؟ ہنگل مچ. اتنی ڈینجر آواز, اتنے لائٹاں کھچ 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 کرتے ہیں, ڈسکو بنا دیا ہے پورا. پیچھے مورتی ہے, پیچھے مورتی ہے, سامنے ڈی جے ہے. تمہیں بھی میلاد کے نام پہ وہ حرکتیں کر رہی نہیں کر رہی, خالی فرق اتنا ہے ادھر مورتی ہے ادھر مورتی نہیں ہے, مگر حرکتیں پورے وہی ہے. تجھے ناچنا ہے تو میلاد کرتا, تجھے طاقت دکھانا ہے تیری تو میلاد کرتا. اللہ 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 تجھے عقل دے میرے بھائی. یہ لیڈروں کی, منسٹروں کی, کارپوریٹروں کی, کاؤنسلروں کی ریلی نہ ہے, یہ نبی کے میلاد کی ہے. جتنا ادب کرے گا اتنا نوازا جائے گا. اور سن, یہاں پر تجھے طاقت نہیں دکھانی ہے, تجھے یہاں ادب دکھانا ہے. نوازا جائے گا. اور تو یہ حرکتیں کر رہا ہے تاکہ دنیا دیکھے اور پسند کرے. ارے گگو, دنیا کو راضی کرنے مت جا, اللہ رسول کو راضی کر. اور اللہ کی زبان میں یہی بولتا جا, کام وہ لے لیجئے جو راضی کرے, ٹھیک ہو نہ بے رضا. الحمد لله رب العالمين, استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ہری کرو ہری کرو سامان دیں گے تو پھر سامان پھر دیں گے, میں انشاءاللہ سامان ہفتہ دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور حسان ملت بھی رہیں گے, ہے سبحان اللہ, اور ان کا یہ غلام بھی حاضر. سبحان اللہ. ٹائم ملا تو آ جاؤ نا انشاءاللہ حتیم. آتے ہوئے دعوت کا تو حتیم. بیان سن لے, لائٹ لے با, لائف آ رہا کیا دیکھ, لائف آ رہا کیا دیکھ ذرا. کون سے تو چینل پہ لائف آ رہا تو 15 منٹ سنتا پھر فون آتا اس سے, لائٹ بند, لائٹ بھی بند. یہ تمہاری حالت ہے. آؤ بابا